فٹنس کا کوئی ٹریننگ پروگرام کو اڈیپٹ کرتے ہیں تو وہ 3 فیزز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. سب سے پہلا فیز ہے پریپریٹری فیزز، دوسرا کنڈیشننگ اور تیسرا مینٹیننس. پریپریٹری اس کی ایگزامپل سیم وہی کہ جیسے ہم وارم اپ کرتے ہیں تو اپنی باڈی کو تیار کرتے ہیں. فار ایگزامپل 1 ماہ کا یا 2 ماہ کا ہمارا ٹریننگ پلان ہے تو پریپریٹری فیز اس میں میکسیمم کتنا ہوگا، 2 ویک کا ہو جائے گا کہ ہم اپنی باڈی کو یعنی کہ پریپریٹری فیز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایکسرسائز لو پیس کے اوپر کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں انٹینسٹی کا جو لیول ہے وہ بھی کم رکھا جاتا ہے، فریکوینسی کا لیول وہ بھی کم، تاکہ جو ہماری باڈی ہے وہ یوٹیلائز ہو سکے، ہماری باڈی جو ہے اس کو مینٹلی طور پہ اور فزیکلی طور پہ جو ہے وہ ریڈی ہو سکے. تو پریپریٹری فیز اس کو کہا جاتا ہے. پریپریٹری فیز کیا کرتا ہے، یہ ہیلپ کرتا ہے ہماری یعنی کہ کارڈیو ویسکولر سسٹم اور ریسپیریٹری سسٹم دونوں جو سسٹم ہیں، اور ساتھ مسکولر سسٹم گیٹ یوز ٹو ایکسرسائز کہ وہ اس کا جو ایکسرسائز ہے یا ورزش ہے یا ٹریننگ پلان ہے اس کا عادی ہو سکے. ورک لوڈ ان دا بگننگ مسٹ بی ماڈریٹ کہ جو بھی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ورک لوڈ جو ہے، ٹریننگ لوڈ جو ہے وہ شروع میں ماڈریٹ ہونا چاہیے، اگر زیادہ نہیں ہونا چاہیے، نارمل سے اوپر جائیں گے تو پروگریشن فرام لوور ٹو ہائر لیول آف فٹنس شوڈ اچیوڈ بائی گریجولی کہ آہستہ آہستہ ہم اس کو، اور پھر پلانڈ اس میں ہم پلاننگ کرتے ہیں گریجولی انکریز جو کرنا ہے، تو اس میں پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم جو فریکوینسی ہے اس میں کتنا اضافہ کریں گے، انٹینسٹی میں کتنا اضافہ کریں گے، اور ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ ہمارا کیا ہوگا. تو آہستہ آہستہ یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں. فریکوینسی بھی بڑھ جاتی ہے، ڈیفینیٹلی پہلے دن ہی اگر ہم جائیں گے تو ہم 1 گھنٹہ تو ورزش نہیں کر پائیں گے، تو ٹائم ڈیوریشن کم ہوتا ہے، ہم 10 منٹ کر لیں گے. آہستہ آہستہ جو ہے ٹائم ڈیوریشن بھی بڑھتا جاتا ہے، انٹینسٹی بھی بڑھتی جاتی ہے، اور فریکوینسی جو ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے. تو پریپریٹری فیز کیا کرتا ہے، یہ ہیلپ کرتا ہے مسکولر انڈورنس کو امپروو کرنے کے لیے اور اسٹرینتھ کو امپروو کرنے کے لیے تھرو ویٹ ٹریننگ. یعنی کہ اگر ہم ویٹ ٹریننگ کر رہے ہیں تو پریپریٹری فیز میں کیا ہوگا، مسکولر انڈورنس امپروو ہوگی، یعنی کہ ہم جب اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو اسٹیمنا ہے وہ بلڈ ہوگا. شوڈ اسٹارٹ ایزیلی اینڈ پروگرس گریجولی آن بگننگ 8 to 12 ایکسرسائز فار آل دی باڈی میجر مسل گروپ. یعنی کہ ایسی ایکسرسائز کریں گے 8 سے 12 ایکسرسائز جو کہ جس میں ہماری باڈی کے تمام جو مسل ہیں وہ کور ہو سکے، اور ویری لائٹ ویٹ آن دی فرسٹ ویک. پہلا ویک ہے اگر فار ایگزامپل تو اس میں لائٹ ویٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا ویک جو ہے اس میں ماڈریٹ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر آگے کنڈیشننگ کا جو فیز ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. لائٹ ویٹ کیا کرتا ہے، ہماری باڈی میں جو مسل سورنس ہے، یعنی کہ ہم نے مسل سورنس کا وہ پورا ٹریننگ لوڈ میں پڑھا تھا میکانزم کے، جب ہم ٹریننگ کرتے ہیں لوڈ ڈالتے ہیں تو جو ہمارے مسل ہیں ان میں وہ ٹیئرز ہو جاتے ہیں، یعنی کہ لٹل بیسس کے اوپر تو وہ ٹیئر ہوتے ہیں، تو جب ریکوری کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ہیل ہوتے ہیں. تو ہیل ہونے سے کیا ہے کہ ان کی جو تھکنس ہے ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ مسل اٹروفی جسے کہا جاتا ہے، ہائپرٹروفی کا یعنی کہ بن جاتی ہے. اینڈ ڈیکریز دا لائکلیہڈ آف انجری دا مسل جوائنٹ اینڈ لیگامنٹ کہ جو لائٹ ویٹ ہے اس سے کیا ہوگا، ایک تو ہمارے جو مسل سورنس ہے وہ کم ہوگی، اور اس کے علاوہ ہماری باڈی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی، تو انجری مسل کو، جوائنٹ کو اور لیگامنٹ کو اس کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. سیکنڈ ویک جو ہوتا ہے پھر اس میں آہستہ آہستہ اس میں اضافہ کرنا شروع کرتے ہیں. ویٹ ٹریننگ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ویٹ میں پھر اضافہ ہو جائے گا، اور آن ایچ رزسٹنس ایکسرسائز. اس کے بعد دوسری اگر ہم بات کرتے ہیں کنڈیشننگ فیز، تو کنڈیشننگ فیز کیا ہے، از اے بیس ورک ریکوائرڈ فار دی اسپورٹ کہ جس ایکٹیویٹی میں ہم حصہ لے رہے ہیں بیسیکلی اس کے لیے، یعنی کہ اس میں ہم اسپیسیفک ہو جائیں گے اپنی سکلز کی طرف. کیوں ڈیفینیٹلی یہ ویری ہو کرتی ہے اسپورٹس ٹو اسپورٹ، کہ کرکٹ ہے تو اس میں اور سکلز ریکوائرڈ ہیں، والی بال ہے تو اس میں اور سکل ریکوائرڈ ہیں باڈی. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ پراپر جو ٹریننگ ہے وہ کرتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں، تاکہ جو ہمیں جو فٹنس لیول ڈیزائر ہے، پرفارمنس دینا ہے، ہم نے اگر نیشنل لیول کے اوپر پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک مخصوص لیول جو ہونا فٹنس کا ضروری ہے، تبھی ہم کمپیٹ کر پائیں گے. تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اس فیز میں ہم جو ہے وہ ورک کرتے ہیں. مسٹ اس میں ڈیفینیٹلی جب اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے تو ہم انکریز کریں گے ایکسرسائزز، یعنی کہ ورک لوڈ کو، اس کی انٹینسٹی کو، فریکوینسی کو، ٹائم کو. تو ان تمام جو چیزیں ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا. اس میں ٹائم کا اضافہ ہوگا، ڈریشن یعنی کہ ٹریننگ کا جو ڈریشن ہے وہ بڑھ جائے گا،
پہلے اگر ویٹ ٹریننگ کر رہے تھے 25 kg کر رہے تھے وہ 30 kg کر دیں گے 35 kg کی طرف، یعنی کہ آہستہ آہستہ گریجولی اس کو انکریز کرتے جائیں گے. تو شوڈ ڈو اسٹرینتھ ٹریننگ 3 ٹائم، یعنی کہ اگر کنڈیشننگ فیز ہے تو اس میں ہمیں کیا ہے اسٹرینتھ ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں کم از کم ایک ویک میں 3 مرتبہ جو ہے وہ ایکسرسائز لازمی، یعنی کہ ٹریننگ پلان جو ہے وہ فالو کرنا ہے، جبکہ اس میں 48 آور یعنی کہ 2 دن کا ریسٹ بھی ہونا چاہیے ورک آؤٹ کے درمیان، تاکہ جو ہمارے مسل ہیں وہ نیکسٹ جو لیول ہے فٹنس کا اس کے لیے اڈیپٹیشن جو ہے وہ ہو سکے ان کی. اسی طرح مینٹیننس فیز ہے ڈیفینیٹلی جو پورا سال کمپٹیشن نہیں چلتے کہ کنڈیشننگ فیز میں کیا اسی میں کنڈیشننگ فیز سے پھر آگے آ جاتا ہے کمپٹیشن والا. کمپٹیشن میں اس میں ڈیفینیٹلی ہم کمپیٹ کرتے ہیں اور جو ٹریننگ کا لیول ہے وہ ہم فوکس کرتے ہیں پھر اسکل اور ٹیکٹیکل ٹریننگ کے اوپر. تو اس کے بعد ایونٹ جو ہے اس کا اختتام ہو جاتا ہے. سارا سال تو کمپٹیشن نہیں ہے، تو 2 سے 2.5 ماہ 3 ماہ آپ کے پاس ہے، تو اگر آپ 3 ماہ کوئی ٹریننگ ہی نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو لیول آف پرفارمنس ہے وہ ڈکریز کر جاتا ہے. تو اس لیے وہ ڈکریز نہ کرے تو مینٹیننس فیز، یعنی کہ فار ایگزامپل جیسے واپڈا ہے یا آرمی ہے، تو جب ان کی گیمز ہوتی ہیں نیشنل گیم تو ان کے جو ایتھلیٹ ہیں ان کو 2 ماہ پہلے بلا لیا جاتا ہے. تو 2 ماہ جب پہلے بلا لیا جاتا ہے تو پھر ان کا یہ یعنی کہ کنڈیشننگ فیز جو ہے اس میں وہ کرتے ہیں اور پھر کمپٹیشن ان کے ہوتے ہیں. تو کمپٹیشن کے بعد وہ عمومی طور پر آپ نے دیکھا 2-2 3-3 ماہ وہ جو گھر میں ہی رہتے ہیں. تو گھر میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، جو اسپورٹس بیسس کے اوپر ہوتے ہیں وہ بالکل فری نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ پھر نارملی طور پر وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ اس میں فریکوینسی لیول جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، ڈوریشن تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، لیکن ایکٹیویٹی لازمی پرفارم کرتے ہیں. ٹریننگ پلان جو ہے وہ لازمی کرتے ہیں. کیونکہ اگر وہ چھوڑ دیں گے تو ڈیفینیٹلی جو ایک لیول ہے ان کا فٹنس کا اس سے وہ نیچے آ جائیں گے. تو مینٹیننس فیز کیوں ضروری ہے؟ تاکہ جو ہمارا ہائی لیول جو ہم نے اچیو کیا ہوا ہے اس کو مینٹین کر سکیں. جو کنڈیشننگ فیز میں ہم نے اپنا ٹارگٹ یعنی کہ اپنی باڈی ہے اس کو ڈیپٹ کر لیا ہے اور ہم مخصوص یعنی کہ ایک خاص ویٹ کیٹیگری ہے تو اس میں ہم لائی کر رہے ہیں. تو مینٹیننس فیز میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ کم از کم اس جو ہم نے اچیو کر لیا اس کو تو نیچے نہ آنے دیں. تو اس لیے مینٹیننس فیز جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ the emphasis here is no longer on progression. ہم اس میں یہ نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ ویٹ بڑھاتے رہتے بلکہ اس کو سسٹین رکھتے ہیں. ویل ڈیزائنڈ اگر مینٹیننس فیز کی بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر 45 سے 60 منٹ کا جو ورک آؤٹ ہے اسی میں وارم اپ بھی شامل ہے اور کول ڈاؤن بھی شامل ہے ایٹ دی رائٹ انٹینسٹی 3 ٹائم ان ا ویک از انف ٹو مینٹین آلموسٹ اینی اپروپریٹ لیول آف فزیکل فٹنس کے ہم نے جو اچیو کیا ہوا ہے. تو اگر ہم نارملی طور پر 1 گھنٹے کا ورک آؤٹ کرتے ہیں یعنی کہ 3 گھنٹے کا ورک آؤٹ کرتے ہیں ایک ویک میں تو ہم اپنا جو فٹنس لیول